اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اگر سال میں ایک بار بھی آپ رمضان میں چینل کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو 1000-2000 روپے آپ اگر رمضان میں بھی بھیج دیں چینل کے لیے تو آپ کی بڑی مدد ہوگی، چینل کو طاقت ملے گی۔ ناظرین، 8 دن کے بعد میں اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ میرا 8 دن کا گجرات کا دورہ تھا۔ میرے بیانات بھی ہوتے ہیں رمضان میں الحمدللہ، اور جمعیت علماء کا بھی ذمہ دار ہوں، اور ایک 450 سال پرانا ادارہ دارالعلوم شیخ علی متقی، اس کا بھی ذمہ دار ہوں۔ تو رمضان میں جمعیت اور مدرسے کی بھی زکوٰۃ کے سسٹم کے لیے اللہ جو بھی کام ہم سے لے رہا ہے اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، وہ بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کئی ذمہ داریاں دی ہے، اللہ بڑے بڑے کام لے رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ تو 8 دن کا میرا دورہ تھا، آج ہی میں اسٹوڈیو میں آیا ہوں۔ پھر رمضان کی اخیر عشرے کی تاخیراتیں بھی پوری بک ہے۔ جی ہاں، پہلی تاخیرات جلگاؤں شہر میں، دوسری تاخیرات جو ہے وہ بڑودہ گجرات میں ہے، تیسری تاخیرات جو ہے وہ دھارنی امراوتی ضلع میں ہیں، چوتھی تاخیرات جو ہے یعنی 26ویں روزے کی 27ویں تاخیرات وہ شہر جلگاؤں میں ہیں، اور ایسے ہی آخری تاخیرات 29ویں تاخیرات شہر اورنگ آباد میں ہیں۔ تو تاخیراتیں بھی دور دور دی ہوئی ہے، بس اللہ ہی طاقت دے رہا ہے، روزے کی حالت میں سفر بھی کر رہے ہیں، دعائیں کیجیے کہ اللہ ہماری ان خدمات کو قبول کرے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، یعنی اتنے برے دن آ گئے ہیں۔ جی ہاں، 600 وکیلوں نے چیف جسٹس آف انڈیا کو لیٹر لکھا اور ان کو کہا کہ اس وقت عدالت خطرے میں ہے، دباؤ سے بچانا ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ، مودی کے دور میں عدالت کا بھی کتنا برا حال ہو گیا، یعنی اب عدالت بھی محفوظ نہیں ہے، جج بھی محفوظ نہیں ہے، ان پر بھی کافی پریشر ہے اور دباؤ ہے۔ جی ہاں، اب جیسے ہی وزیر اعظم کو، جیسے ہی چیف جسٹس آف انڈیا کو یہ لیٹر گیا تو اس لیٹر پر وزیر اعظم مودی بوکھلا گئے۔ کانگریس نے بھی جوابی وار دیا ہے، اب مودی جی نے کانگریس پر حملہ کیا ہے، کانگریس نے بھی زبردست انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن یہ بڑی بری بات ہے کہ اتنا برا وقت آ چکا ہے، لوک سبھا الیکشن سے پہلے ابھی کچھ وقت ہی باقی ہے الیکشن کو، ملک کا سیاسی
درجہ حرارت بالکل بلند ہے. امیدواروں کے ناموں کے اعلان سے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ جاری ہے. اس دوران سینئر ایڈوکیٹ ہریش سالوے اور پنکی آنند سمیت ملک کے 600 سے زیادہ وکیلوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا کو ڈی وائی چندرچوڑ کو خط لکھا اور کہا ہے کہ ایک خاص گروہ ملک میں عدالت کو کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ خاص گروہ کون ہے سب جانتے ہیں، لیکن یہ اس ملک کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ اب عدالت میں بھی اگر ججوں پر دباؤ ہوگا اور عدالت بھی خطرے میں آ جائے گی تو پھر انصاف کے لیے کون کیوں عدالت جائے گا اور پھر اس سے عدالت سے بھی انصاف کیسے ملے گا. اگلا دن بڑی افسوسناک خبر اڑیسہ سے آ رہی ہے. جی ہاں، اڑیسہ میں مسجد کے باہر ہاتھ بم، جسے دستی بم کہتے ہیں، پھینک کر شرپسند فرار ہو گیا. 3 مسلمان زخمی ہوئے ہیں. علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے اور معاملے پر کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اڑیسہ کے سنبل پور میں واقع ایک مسجد کے قریب کچھ شرپسندوں نے بم دھماکہ کیا، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق منگل کو مغرب کی نماز کے بعد سنبل پور کی مسجد کے باہر شرپسندوں نے اوور برج سے دستی بم پھینکا اور فرار ہو گئے. بم دھماکے میں 3 مسلمانوں کے زخمی ہونے اور موٹر سائیکل کو نقصان پہنچنے کی خبر آ رہی ہے. سیاست نیوز کے مطابق اڑیسہ کے سنبل پور میں پیر بابا چوک پر واقع صدر مسجد کے باہر نماز مغرب کے بعد بم پھینکا گیا ہے. ایس پی نے بتایا کہ حالات قابو میں ہیں، شریروں کی تلاش جاری ہے. دھماکے کے بعد مسجد کے قریب بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو گئے اور اس واقعے کے خلاف زوردار احتجاج کیا ہے. اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، IPS سنجیو بھٹ کو 20 سال کی سزا سنائی گئی ہے. گجرات کے پالنپور سیشن کورٹ نے سابق IPS افسر سنجیو بھٹ کو NDPS معاملے میں گزشتہ کل 20 سال کی سزا سنائی ہے. عدالت نے ایک دن پہلے 27 مارچ کو 1996 کے ڈرگس پلانٹنگ معاملے میں سابق افسر کو مجرم قرار دیا تھا. خیر، سنجیو بھٹ کون ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اور یہ کتنا بہادر IPS افسر تھا کہ اس نے گجرات کے اس وقت کے CM، آج کے PM وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی گھیرے میں لے لیا تھا. شاید اسی کی سزا لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر خوب وائرل کر رہے ہیں کہ شاید اسی کی سزا سنجیو بھٹ کو برسوں سے مل رہی ہے. اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے. اروند کیجریوال وزیر اعلیٰ دلی کو لے کر کے ان کی حراست میں اب 1 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے. جی ہاں، کیجریوال کی ED ریمانڈ کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. عدالت نے کیجریوال کو 1 اپریل تک ED کی حراست میں بھیج دیا ہے. اور وہیں پر دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ED نے ریمانڈ میں توسیع کی اپیل کی، جس پر عدالت نے اور اس 4 دنوں کی توسیع کا فیصلہ سنایا. اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ کیجریوال کو وزارت اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست دی گئی تھی، جسے کورٹ نے مسترد کر دیا. دلی ہائی کورٹ نے شراب پالیسی 2021 کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور دلی کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری کیجریوال کے عہدے سے ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کے ڈیمانڈ سے متعلق درخواست گزشتہ کل یعنی جمعرات کو مسترد کر دی. یعنی کیجریوال دہلی کے وزیر اعلیٰ رہیں گے. اگلا دن CAA کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ ایک ناپاک بل جو حکومت لا رہی ہے، ایک گھٹیا قسم کا بل جو حکومت لا رہی ہے، جو ملک کو توڑنے والا اور ملک میں ایک خاص سماج کو نقصان پہنچانے والا بل مانا جاتا ہے، جس سے ملک ٹوٹ جائے گا، نفرتیں پھیلے گی. اسی بل CAA کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ مقامی پجاری بھی CAA کے تحت اہلیتی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے. واہ بھائی واہ. مرکزی وزارت داخلہ کی CAA ہیلپ لائن کے ذریعے اخبار دی ہندو کو ملی موصولہ جواب کے مطابق کسی درخواست گزار کے مذہب کی توثیق کے لیے کہ یہ ہندو ہے، اس کے لیے کسی مندر کا مقامی پجاری بھی اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے. یہ سرٹیفکیٹ ایک لازمی دستاویزات ہے جسے ایک حلف نامہ اور دیگر دستاویزات کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا. امیدواروں کو یہ دستاویزات اور حلف نامہ CAA پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگا. یہ بھی بتانا ہوگا کہ درخواست گزار کی وجوہات کی بنیاد پر کس وجوہات کی بنیاد پر ہندوستانی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے. اگلا دن آسام کے مکھیہ منتری جو ہمیشہ گھٹیا قسم کے ووادت بیان دیتے ہیں، آج انہوں نے ساری حدیں پار کر دی.
اور یہ کہا کہ 2032 کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ جی ہاں، انہوں نے متنازع اور ووادت بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس میں 2026 کے بعد کوئی ہندو نہیں ہوگا اور 2032 کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ آنے والے لوک سبھا الیکشن کے لیے جاری نامزدگی کے عمل کے دوران انہوں نے یہ بات اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرتے وقت کی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے والے قائدین کی قابل لحاظ تعداد بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے پارٹی ارکان کی جانب سے جماعتوں کی تبدیلی کی طرف رجحان کا اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں لوگوں کے مسلسل آنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ راجیو بھون میں بہت جلد کافی سیٹیں خالی ہو جائے گی، لیکن ان پر بیٹھنے والے کم ہوں گے۔ آسام کا موجودہ سیاسی منظرنامہ ایسا ہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی کے دوبارہ عہدہ سنبھالنے کے بعد اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس رفتہ رفتہ گھٹتی جائے گی اور 2032 کے بعد غائب ہو جائے گی، اور کہا کہ آسام میں 19 اپریل، 26 اپریل اور 7 مئی کو پولنگ ہوگی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، بالی ووڈ اداکار گووندا شیوسینا شندے گروپ میں شامل ہو گئے، یعنی بی جے پی میں چلے گئے ہیں۔ ادھو کے امیدوار امول کرتیکر کے سامنے لوک سبھا کا الیکشن گووندا لڑیں گے۔ شندے کی شیوسینا میں آج بالی ووڈ اداکار گووندا شامل ہو گئے ہیں۔ شندے نے انہیں شمال مغربی حلقے سے امیدوار بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ گووندا ادھو کے امیدوار امول کرتیکر کے سامنے الیکشن لڑیں گے۔ بالی ووڈ اداکار گووندا آہوجا نے ایک ناتھ شندے کی قیادت والی شیوسینا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور سیاست میں اپنے کیریئر کا دوسری بار جشن منایا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کانگریس کی روٹیاں کھائی، پھر اب وہ فی الحال بی جے پی کی گود میں جا کر یوں سمجھیے کہ بیٹھ گئے ہیں۔ جمعرات کو آخر انہوں نے بھگوا سنبھال لیا اور ایک ناتھ شندے کی قیادت میں ذمہ داری نبھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ایسی ہی ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کہاں جائیں گے وہ سمجھ سکتے ہیں آپ، جن کے دل دماغ ذہن میں نفرتیں بھری ہوئی ہو، زہر بھرا ہوا ہو، تو وہ کہاں جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ آخر ممبر پارلیمنٹ نونیت رانا بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے۔ یوا سوابھیمان پارٹی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کانگریس نے ضابطۂ اخلاق کی اسے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ نونیت رانا امراوتی سے بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے گی۔ بی جے پی کی 7ویں فہرست میں ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نونیت رانا بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بی جے پی میں شامل ہونے سے پہلے یوا سوابھیمان پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس معاملے میں کانگریس سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ویسے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نونیت رانا پر فرضی سرٹیفکیٹ، ذات کا سرٹیفکیٹ فرضی پیش کر کے امراوتی سے لوک سبھا الیکشن لڑنے کا الزام ہے۔ حال ہی میں بمبئی ہائی کورٹ نے رانا کی ذات کا سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم رانا نے اس فیصلے پر سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی رانا کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ کیس کی وجہ سے رانا کی امیدواری کو مشکلات کا سامنا تھا، مگر اب بی جے پی میں چلی گئی ہے۔ بی جے پی میں جاتے ہی بم بلاسٹ میں ملوث ہونے والی عورتیں بھی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جن پر بم بلاسٹ کا الزام ہے، ایسے لوگوں کو بی جے پی پارلیمنٹ میں پہنچا دیتی ہے، تو یہ مسئلہ بھی نونیت رانا کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اجیت دادا پوار، ان کی پارٹی این سی پی، آپ جانتے ہیں کہ اجیت دادا پوار نے کیا کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اپنے ہی چاچا یا اپنے ہی رشتہ دار یا اپنے ہی خاندان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر کیسے وہ بی جے پی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، اور بی جے پی کی گود میں جا کر بیٹھنے کے بعد میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ
کہ سارا مسئلہ کلین اور کلیئر ہو جاتا ہے، سارے داغ دھبے کرپشن کے دھل جاتے ہیں. تو اجیت دادا پوار بھی باقاعدہ شندے گروپ کے ساتھ مل گئے، بی جے پی کے ساتھ مل گئے، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ان کو بڑا جھٹکا لگا ہے الیکشن کمیشن سے. لوک سبھا میں گھڑی نشانی استعمال کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی. جی ہاں، اجیت پوار کے نیشنلسٹ پارٹی کو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے. آئندہ لوک سبھا انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے. اجیت پوار کی پارٹی کو لکشدیپ میں گھڑی کا نشان نہیں ملے گا. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اجیت پوار گروپ کی طرف سے دیر سے درخواست جمع کرانے کی وجہ سے پہلے مرحلے میں گھڑی کا نشان استعمال نہیں کیا جا سکتا. لکشدیپ میں لوک سبھا انتخابات کے لیے ووٹنگ مرحلہ وار ہوگی. مہاراشٹر اور ناگالینڈ میں گھڑی کا نشان NCP ہے. تو وہاں کے الیکشن میں یعنی وہاں کے الیکشن میں اجیت پوار کو گھڑی مل جائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے درخواست دی تھی تاکہ اجیت پوار کا ہر امیدوار 2024 کے عام الیکشن میں گھڑی نشان پر لڑ سکے، مگر خبریں آ رہی ہے کہ لوک سبھا میں گھڑی نشانات استعمال کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی. آئینہ دن آخری بڑی خبر. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ملک کے مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم ہے کہ جب کسی جوان کو بے قصور اٹھا لیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جب رشتہ دار اور گاؤں والے بھی ساتھ نہیں دیتے کیونکہ جس کو اٹھایا گیا ہے اس پر آتنکواد جیسے بڑے بڑے الزام ہیں، تو ہر کوئی ڈر کے مارے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، قریبی رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں. ایسے وقت میں الحمدللہ جمعیت علماء کھڑی ہو جاتی ہے. جمعیت علماء صرف یہی کام نہیں کرتی بلکہ امت کے وہ بچے جو غریب ہے، مستحق ہے، ذہین ہیں، آگے پڑھنا چاہتے ہیں، جمعیت علماء ان کو تعلیمی وظائف بھی دیتی ہے، ان کو ایجوکیشن فنڈ دے کر ان کو بڑی مدد کرتی ہے، ان کے تعلیم کا بندوبست کرتی ہے. ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء نوجوان مسلم لڑکیوں میں ارتداد کی پھیلتی لہر کے سدباب کے لیے اصلاح معاشرہ کہ ان کو کیسے روکا جائے، اصلاح معاشرہ کا کام بھی جمعیت علماء بڑے پیمانے پر کرتی ہے. نادار لاچار مریضوں کی طبی امداد، بیواؤں اور محتاجوں کی مالی مدد کا بھی جمعیت علماء ارشد مدنی مستقل نظام کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں خود بھی جمعیت علماء کا ایک ضلع کا ذمہ دار ہوں اور الحمدللہ مہاراشٹر کی ٹیم میں بھی شامل ہوں، ملک کی ٹیم میں بھی شامل ہوں. یہ تمام کارنامے جمعیت علماء مہاراشٹر محض اللہ رب العزت کے فضل کرم اور آپ لوگوں کے تعاون اور مدد سے انجام دیتی ہے. اس لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جبکہ ہر نیکی کا اجر بے انتہا بڑھ جاتا ہے، جمعیت علماء مہاراشٹر کا آپ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات للہ سے بھرپور تعاون کرے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرائل کورٹ میں جمعیت علماء کے زیر سماعت مقدمات کی تعداد 44 ہے. کتنے کیسز جمعیت علماء لڑ رہی ہے یہ بھی تھوڑا سن لیں. ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت مقدمات کی تعداد 44 ہے. سپریم کورٹ میں زیر سماعت اپیلیں 9 ہے. پھانسی کی سزا ملزمین کی تعداد 80 ہے، یعنی 80 ایسے ملزمین جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے ان کے کیس جمعیت علماء لڑ رہی ہے. کل مقدمات کی تعداد 91 ہے. ہائی کورٹ میں زیر سماعت اپیلیں 38 ہے. کل ماخوذ ملزمین کی تعداد 433 ہے. عمر قید کی سزا ملزمین کی تعداد 135 ہے. ضمانت پر رہا ملزمین کی تعداد 165 ہے. مقدمات سے بری اور ڈسچارج ہونے والے ملزمین کی تعداد 294 ہے. یہ بڑی خدمات ہے، کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں. اس لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کے اکاؤنٹ میں آن لائن بھی رقم آپ جمع کرا سکتے ہیں. اسکرین پر باقاعدہ ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جا رہا ہے، یا پھر آپ تعمیر کی مدد میں تعاون کے لیے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. اور مزید معلومات کے لیے اسکرین پر میرا نمبر آتا ہے 9923223361. اگر آپ کو مزید معلومات حاصل کرنا ہے تو آپ اس پر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور میں بھی جمعیت علماء کا ایک ذمہ دار ہوں. اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے میرے ذریعے سے بھی آپ جمعیت علماء میں رقم پہنچانا چاہتے ہیں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی، تو آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں. یہ اپیل ہمارے کارگزار صدر جمعیت علماء مہاراشٹر مولانا حافظ مسعود احمد حسامی نے کی ہے، اور ایسے ہمارے جنرل سیکرٹری مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی اور خازن محمد یوسف صاحب قاسمی کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے. اور ہاں، اگر آپ آن لائن پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں جمعیت کے اکاؤنٹ میں
तो आप उस अपना नाम, पता, जितनी रकम आपने भेजी है वो उतनी रकम के अमाउंट और ट्रांजैक्शन नंबर 9594676054 इस व्हाट्सएप नंबर पर रवाना कर दे। इंशाअल्लाह आपको रसीद भी भेज दी जाएगी। और मजीद मालूमात के लिए मेरा नंबर 9923223361 इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, या इस पर इसके जरिए से भी आप बाकायदा मजीद मालूमात ले सकते हैं।